آسٹریلیا کی پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے میں بیٹنگ جاری 79 رنز پر 3 کھلاڑی پیویلین لوٹ گئے۔ شاہین آفریدی 2 اور حارث رؤف نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 3 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ قومی شاہراہوں پر دھند اور اسموگ میں اضافہ۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، M4 گوجرا سے عبدالحکیم، M3 لاہور سے جڑاوالا اور فیض پور سے درخانہ تک بند۔ شیخوپورہ میں ہرن میرا انٹرچینج کے قریب اسموگ کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 5 افراد زخمی۔ موٹر وے پر سفر کرنے والے فوگ لائٹس استعمال کریں، موٹر وے پولیس کا مشورہ۔ راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں GHQ حملہ کیس کی سماعت۔ ملزمان کی حاضری مکمل نہ ہونے کے باعث فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی ملتوی۔ پاک فوج کے 4 جوان جنوبی وزیرستان میں شہید۔ نائب صوبیدار تائب شاہ، لانس نائک گلاب زمان، لانس نائک مزمل محمود، لانس نائک حبیب اللہ شہداء میں شامل۔ ISPR کے مطابق کرامہ میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپ میں 5 خارجی مارے گئے۔ آئین اور حلف کی پاسداری کروں گا، ٹرمپ کو اقتدار منتقل کر دوں گا۔ جو بائیڈن کا قوم سے خطاب۔ امریکی انتظامیہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گی۔ 20 جنوری 2025 کو پرامن طور پر اقتدار کی منتقلی ہو جائے گی۔ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے شکست قبول کر لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد۔ ناراض ڈیموکریٹس نے شکست کا ذمہ دار بائیڈن کو قرار دے دیا۔ روسی صدر پوٹن کی سوچی میں انٹرنیشنل فورم سے خطاب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن کی جیت پر مبارکباد پیش کی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں اقتدار کی پرامن منتقلی جمہوریت کا لازمی عنصر اور قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی اور تنازع کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہے۔ الیکشن کے نتائج پر پاکستان اور بھارت سمیت کئی ملکوں میں جشن منائے جانے پر میتھیو ملر کا قیاس آرائی سے گریز۔ پریس بریفنگ میں کہا بائیڈن کے عہدہ چھوڑنے سے پہلے یوکرین کو مختص رقم فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ بعض افراد کا کہنا ہے امریکہ سے کال آنے کی دیر ہے۔ کہا جا رہا ہے بانی PTI کو کال کرنے والوں کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے پاکستان کال پر انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں نواز شریف نے تو کال کے ساتھ $5 ارب کی پیشکش سے انکار کیا، ایٹمی دھماکہ بھی کیا، پھر مشرف کو کال آئی تو جو حکم ملا اس سے زیادہ پر راضی ہوا۔ 9/11 والی جنگ بند ہو چکی، افغانستان میں امن ہے۔ پاکستان آج بھی اس کے نتائج دہشت گردی کی شکل میں بھگت رہا ہے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے سے پاک امریکہ تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پاک امریکہ تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ یہ تو آپ خود ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ڈر لگ گیا ہے اور کال اگر آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے، اور اپنے سپورٹرز کو کہہ رہے ہیں ہم نے 98 میں بھی اس کال کا رسپونڈ کس طرح سے کیا تھا۔ تو امریکہ کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرا تو خیال ہے کہ فون کال آئے گی جنوری میں۔ بانی PTI کی رہائی کے لیے پیغام آئے گا، جنوری سے پہلے کال آ سکتی ہے۔ پاکستانیوں نے ٹرمپ سے یقین دہانی لینے کے بعد ہی سپورٹ کر کے فنڈنگ کی ہے۔ سابق لیگی رہنما محمد زبیر کہتے ہیں خواجہ آصف کا ٹویٹ کرنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس حد تک نروس ہیں۔ حکومت میں یہ بحث بھی ہو چکی ہے کہ فون آئے گا یا نہیں۔ بانی PTI کی حکومت ہٹانے کی ٹرمپ خود تحقیقات کرا لیں۔ ٹرمپ کے مشیر بھی کہہ رہے ہیں بانی PTI کی حکومت ہٹانے میں بائیڈن انتظامیہ ملوث تھی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جعلی مقدموں میں سزائیں سنائی گئیں۔ امریکی الیکشن میں عوام کا فیصلہ مانا گیا، پاکستانی عوام کا نہیں مانا گیا۔
عمر ایوب کہتے ہیں بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی اور کہا کہ ملکوں کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارے حق میں ہو یا خلاف ہو، کسی قسم کی بیرونی مداخلت قبول نہیں، اپنی جدوجہد کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن بنائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں امریکہ امن کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ زلفی بخاری سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی، ان کی گفتگو کو غلط انداز میں لیا گیا۔ پروگرام 11 آور میں گفتگو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو آج طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواستیں ٹرائل کورٹ بھیج دی۔ احتساب عدالت کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیں گے۔ گزشتہ روز پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے پھر ملنے نہیں دیا گیا، اڈیالہ جیل سے 2 کلومیٹر دور روک لیا گیا۔ اسد قیصر کہتے ہیں ملاقات شیڈیول تھی، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اڈیالہ پہنچے، 2 گھنٹے انتظار کیا لیکن ہمیں بانی سے ملنے نہیں دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست۔ کوئٹہ میں پی ٹی آئی کے آج ہونے والے جلسے کا اجازت نامہ منسوخ۔ ڈپٹی کمشنر نے پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت کو آگاہ کر دیا، ہاکی گراؤنڈ میں تاریخی جلسہ کریں گے۔ عدالت نے انتظامیہ کو جلسے کے لیے جگہ دینے کا پابند کیا۔ ترجمان پی ٹی آئی بلوچستان کا رد عمل۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا۔ ہاؤس رینٹ 68,000 روپے سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا۔ ہائی کورٹس کے ججوں کے ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کا ٹیکس مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے اہم اقدام۔ رجسٹرار سپریم کورٹ ایف بی آر نمائندے ماہر ٹیکس امور پر مشتمل کمیٹی بنا دی۔ 4 رکنی کمیٹی اپنی تجاویز دے گی۔ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ میں 97 ارب روپے کے زیر التوا ٹیکس مقدمات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ٹیکس مقدمات میں تاخیر پر عدالتی کارکردگی، قومی خزانے پر اثرات پر بھی تشویش ظاہر کی۔ چیف جسٹس نے ٹیکس مقدمات تیز اقدامات کرنے پر زور دیا۔ ٹیکس مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے بار ایسوسی ایشن سے معاونت طلب کر دی۔ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور ہوگا۔ اور سٹیم ڈے 8 نومبر دنیا بھر کے ملکوں میں قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ARYB گلوبل انٹرنیشنل کے تحت سٹیم ڈے آج منایا جائے گا۔ دن منانے کا مقصد نئی نسل میں جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ جگانا اور لیڈرشپ کی صلاحیت پروان چڑھانا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، والدین ہیں یا پھر استاد یا کارپوریٹ سیکٹر کا کوئی ادارہ جو اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ ابھی ARYB گلوبل کی ویب سائٹ www.aryBglobal.com وزٹ کریں اور خود کو رجسٹر کرائیں۔